بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل۔ تو ہم اور ہمارا کردار میں آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یا بچپن سے ہی ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ جو کریم لوگ ہیں ہمارے، جو بہت ذہین اور لائق قسم کے لوگ ہیں، وہ فارن جاتے ہیں، وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آ کے پاکستان کی خدمت کیوں نہیں کرتے۔ تو آج ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس اس موضوع پہ ڈسکشن کرنے کے لیے۔ تو آج کے میزبان میرے پاس موجود ہے جناب ڈاکٹر شہریار احمد صاحب، جو کہ صدر پاکستان فارن میڈیکل گریجویٹس کے صدر ہیں، تو ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ تو ان کو میں آج لایا ہوں اپنے اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے کہ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کچھ عرصہ پہلے گئے تھے چائنا میں، وہاں انہوں نے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی ہے اور اس کے بعد یہ واپس پاکستان آئے ہیں، اور پاکستان آ کے ان کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان آ کے پاکستان کی عوام کی خدمت کریں۔ تو اب ان کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، تو میں ان کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں اس حوالے سے۔ تو جناب ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو یہ قومی مسئلہ ہے اس میں ہماری آواز کے ساتھ آپ نے اپنی آواز اٹھائی۔ دیکھیں، اس میں جو ایشو ہے وہ آپ آگے اپنے اس میں پروگرام میں بتائیں گے بھی کہ جو ہم لوگ فوراً جا کے گریجویشن اپنی کمپلیٹ کر کے پاکستان واپس آتے ہیں، ہم لوگ بیسیکلی جو ہمارا جو ایک لیول ہے وہ کہتے ہیں FMGs، مطلب فورن میڈیکل گریجویٹس۔ ہم باہر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد ہمارا جذبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے واپس آ کے اپنی فیملی کی، اپنے گلی محلے کی، اپنے پاکستان کی، اپنے شہر کی خدمت کریں۔ لیکن ہم جب واپس آ جاتے ہیں تب ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ نے واپسی آ کر غلطی کی۔ اچھا، میں یہاں آپ سے کچھ کوشچن کروں گا۔ میں نے کچھ کوشچن تیار کیے ہوئے تھے۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو ایسوسی ایشن آپ نے قائم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ کیا ہوگا اور مقصد کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، جو پاکستانی فورن میڈیکل گریجویٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے، سب سے پہلے تو اس کے نام سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے، یہ جسٹ ایز NGO کام کرے گی۔ اس میں ہمارے پاس صرف اور صرف فورن میڈیکل گریجویٹس ہوں گے جو ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گے، اور ہمارا مقصد جو ہوگا وہ صرف اور صرف دور دراز علاقوں میں جا کر جہاں پر میڈیکل کی سہولیات میسر نہیں ہیں، ہم وہاں جائیں گے، اپنی میڈیسن، اپنی خدمات وہاں جا کر ان لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ ہماری ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے۔ اس میں میں کام کر رہا ہوں، میرے ساتھ ڈاکٹر شاہ ہیں، یہاں اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر سردار علی ہیں، ڈاکٹر شیر علی ہیں KPK سے، ڈاکٹر فیض ہیں، ڈاکٹر سیف الرحمان ہیں لاہور سے۔ تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی ٹیم ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف فورن میڈیکل گریجویٹس کے ذریعے جو ہمارا سسٹم ان کو تنگ کر رہا ہے، گھر بٹھایا ہوا ہے، ہم ان کو اکٹھا کر کے اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے، چاہے یہ نہیں بھی کرنے دیتے ہم کریں گے۔ اچھا، میں یہاں آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ فارن جانے کا فائدہ کیا ہے، کہ آپ یہاں آپ نے تعلیم حاصل کیوں نہیں کیا، فارن جا کے کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ فارن جانے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے تو آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان کی آبادی تقریباً ابھی 22 کروڑ ہو چکی ہے، جو اعداد و شمار ہیں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے مطابق سہولیات نہیں ہمارے پاس۔ پورے پاکستان میں ابھی میرے خیال سے ٹوٹل 150 میڈیکل کالجز ہوں گے، جس میں گورنمنٹ سیکٹر کے شاید 60 کالجز ہیں، جس میں پورے پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کا داخلہ ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ ظاہری سی بات ہے وہ کریم کو نکالنے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ 90 اور 85 پلس اس کا میرٹ ہوتا ہے۔ آپ دن رات محنت کرتے ہیں، جتنا مرضی زور لگاتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کی لک پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ وہ اس ٹیسٹ میں اگر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، 1-2% سے رہ جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس دوسرا آپشن آتا ہے یہاں کے پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم حاصل کرنے کا۔ پرائیویٹ سیکٹر ایسا ہے کہ وہ آپ کو، میں آج آن دی ریکارڈ اس چیز کی آپ سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب بھی آج کل لگے ہوئے ہیں اس چیز پہ۔ پرائیویٹ سیکٹر ایک لوٹنے کا نام ہے، آپ کو وہ لوٹتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری فیس 5 لاکھ ہے، لیکن اگلے سال جب آپ مجبور ہو جاتے ہیں، داخلہ لے لیتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں 10 لاکھ۔ آپ کے والدین ہیں، انہوں نے آپ کے لیے 50 لاکھ کا بجٹ بنایا کہ آپ نے 50 لاکھ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ کل کو وہ اگر 50 لاکھ سے 51 لاکھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی تعلیم بیچ میں تو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس وجہ سے اس پریشانی سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کل کو ہمارے ساتھ یہ مسائل پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں گے، اس لیے ہم باہر جاتے ہیں۔
کیونکہ باہر جا کر یہ مشکلات ہمیں نہیں ہوتی ہیں. باہر جانا ہے, آپ نے پڑھنا ہے, 5 سال 6 سال پورے کیے ہیں, جو ان کا خرچہ ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں, اس خرچے کو پورا کر کے آپ واپس آ جاتے ہیں, آپ کی تعلیم پوری ہو جاتی ہے. جو وہاں کی جو تعلیم ہے اور یہاں کی تعلیم ہے, کہ اس میں کوئی فرق ہے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں فارن پڑھنے کے لیے, کچھ یہیں پہ ہی پڑھتے ہیں, تو یہاں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی ایجوکیشن میں یا وہاں کی ایجوکیشن میں کوئی فرق ہے؟ بالکل ایسا فرق ہے. اس میں دیکھیں جو گورنمنٹ سیکٹر کا ہوتا ہے وہ ساری جو حکومت کی مشینری ہوتی ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں لگا دی جاتی ہے. وہاں میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہاں ایک کریم نکالتے ہیں ڈاکٹر جو گورنمنٹ سیکٹر ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے اس میں یہ بھی میں نہیں کہتا کہ سارے پرائیویٹ کالجز اس معیار پہ پورا نہیں اترتے, لیکن آج کل واضح ہو رہا ہے. آپ اگر خبریں دیکھتے ہوں گے یا چیف جسٹس کی آج کل وہ جو دورے کر رہے ہیں ہاسپٹل کا, وہ کس وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے کہ ایک ہماری بہت مشہور شخصیت تھی ڈاکٹر عاصم حسین, ان کے انڈر یہ پی ایم ڈی سی کا ادارہ چل رہا تھا, اور انہوں نے کسی دکان میں کوئی کالج بنا دیا, کسی پلازے میں بنا دیا, کسی اس میں گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ پہ انہوں نے بنا دیا. وہاں سے جو ڈاکٹرز بنیں گے, کیا ان کا سٹینڈرڈ پھر اس سٹینڈرڈ پہ پورا اتر سکتا ہے جو ایک مریض کی خدمت کرنا اور ایک معاشرے کی خدمت کرنے کے پورا اترے؟ وہ اس پہ پورا نہیں اترتے. ہم جو باہر جاتے ہیں ہمیں وہاں پر جو ایک معیار ملتا ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا معیار ملتا ہے. ہم وہاں کی گورنمنٹ یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں. وہاں ایک ہاسپٹل جو ہوتا ہے وہ 100 منزلہ ایک بلڈنگ ان کی وہ ایک ہاسپٹل کی ہوتی ہے. یہاں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی نسبت وہاں میں اس چیز پر زیادہ فوکس کیا ہے. اچھا, اب ماشاءاللہ سے آپ جو ہے ڈاکٹر بن چکے ہیں, آپ نے جو ہے وہاں سے ڈگری حاصل کر لی ہے, اب آپ واپس آ گئے ہیں پاکستان میں. اب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں واپس آنے کے بعد آپ کو کیا مشکلات ہیں, اب آپ کو کیا مسائل ہیں کہ آپ جو ہے یہاں خدمات اپنی جو ہے سر انجام نہیں دے سک رہے؟ سر سب سے پہلے تو جب ہم پاکستان واپس آتے ہیں, ہماری جو ڈگریز ہوتی ہیں یا جو ہماری وہاں کی ایجوکیشن ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ پورا اترتی ہے. جو WHO یا ورلڈ ڈائریکٹری آف میڈیکل اسکولز ہے, وہاں کے کریکولم کے مطابق ہماری ڈگریز, ہماری ایجوکیشن, ہمارا لینگویج سسٹم سارا کچھ ان کے مطابق طے ہوتا ہے. وہ ہم کر کے آ جاتے ہیں اور ہماری ڈگریز انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ہوتی ہیں. یہاں جب واپس آتے ہیں تو ہمارا ایک قانون بنایا ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے کہ جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں ان کا سٹینڈرڈ صحیح نہیں ہوتا, چاہے وہ چائنا سے پڑھ کے آئے ہیں, رشیا سے پڑھ کے آئے ہیں, کیوبا سے پڑھ کے آئے ہیں, آسٹریلیا سے پڑھ کے آئے ہیں, ان کا سٹینڈرڈ صحیح نہیں ہوتا. اور دوسری بات کہ ان کو انگلش میں پرابلم ہوتی ہے کیونکہ وہاں وہ ان کی لینگویج میں پڑھ کے آتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا سٹینڈرڈ ان کنٹریز سے ملتا ہے کیا؟ آسٹریلیا, کیوبا, چائنا اور یہ سب ترقی یافتہ ممالک ہیں, ہم ترقی پذیر ملک ہیں. تو پھر ان لوگوں کو سب سٹینڈرڈ قرار دینا کیا اچھی بات ہے؟ چلے ہم نے مان لیا کہ ہمیں کہتے ہیں سب سٹینڈرڈ ہیں. آپ کی جو پاکستان کی ایمبیسی ہے وہاں بیٹھی ہوئی ہے چائنا میں, رشیا میں, کیوبا میں, وہ ہمیں پھر اس چیز کو سٹینڈرڈ کی ایک سٹیمپ لگا کے کیوں دیتی ہے؟ اگر وہ سب سٹینڈرڈ ہوتا ہے تو آپ ان سے سفارتی تعلقات ختم کر دیں. آپ یہاں سی پیک بنا رہے ہیں, سی پیک پہ سارا آپ چائنا پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, کیا وہ سب سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ سب سٹینڈرڈ ایک صرف اور صرف لیم ایکسکیوز ہے جو انہوں نے خود اس میں ثابت کیا ہوا ہے. اگر وہ سب سٹینڈرڈ ہوتا وہ اس پہ سٹیمپ نہ لگاتے. دوسری بات آتی ہے لینگویج بیریئر کی. تو جو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو چائنا نے کہا ہوا ہے جی کہ ہماری طرف سے یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ ڈاکٹر بن چکے ہیں, بالکل چائنا کے علاوہ پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہیں, صرف پاکستان کے علاوہ یعنی کہ ساری دنیا میں یہ قبول ہے کہ جی ہاں جی یہ بچے جو ہیں یہ ڈاکٹر بن چکے ہیں, لیکن صرف پاکستان اس کو تسلیم نہیں کر رہا. پاکستان تسلیم کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو ہم نہیں مانتے, آپ ہمارے سٹینڈرڈ پہ پورا ہوتے ہیں. ان کا سٹینڈرڈ آج کل پرسوں 3 دن سے لگاتار, اور یہ مہینہ 2 مہینے ہو گئے چیف جسٹس صاحب جا کے ہاسپٹلز میں پروف کر رہے ہیں کہ آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے اور ان کا سٹینڈرڈ. اتنی سی بات. اچھا, اس پہ آپ یہ جو آپ کو یہ مسئلے ہو رہے ہیں اس کی آپ نے کسی کو شکایت بھی کی ہے, کسی کی طرف کوئی کمپلینٹ لے کے گئے ہیں؟ اگر گئے ہیں تو کس کی طرف گئے ہیں؟ سب سے پہلے تو جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, ایسے ہی ہم لوگ جب باہر سے واپس آتے ہیں اپنے ملک میں تو ہمیں پی ایم ڈی سی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے, کیسی ہے. ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, آپ اس کا کوئی حل نکالیں. وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو پی ایم ڈی سی بنی ہے وہ بنی ہی پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے ڈینس کی ایک کمیٹی ہوتی ہے, وہ بن جاتی ہے پی ایم ڈی سی کی کونسل, جو کونسل ہے اس کی. وہ جب ان کو چلا رہی ہے
ان کا سارا اثر و رسوخ پرائیویٹ میڈیکل کالجز پہ ہے، تو وہ ہمیں کیسے ہمارے راستے جو ہیں وہ آسان کریں گے؟ ان کا مسئلہ صرف اور صرف ان کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو نوازنا ہے. وہ باہر سے آئے بندے کو کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں. ان وجوہات کی وجہ سے وہ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پی ایم ڈی سی سے ہم نے بے شمار درخواستیں لکھی ہیں. یہاں کے جو پریزیڈنٹ تھے شبیر لہری صاحب تھے، ایک کونسل ممبر تھے بندیشا صاحب تھے، یہ لوگ ان کے پاس جب ہم درخواستیں لے کے جاتے ہیں، یہ لوگ تو ہمیں اتنی ان کی ابیوزو لینگویج ہوتی ہے کہ اگر میں یہ بتاؤں آپ کو بیان کروں تو یہ لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. ایسے یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے سروں کے اوپر، یہ حکمران بن کے بیٹھے ہوئے، حالانکہ ان کو بننے کا کوئی جو ہے حق نہیں. اچھا پھر اب یہ بتائیں مجھے کہ آپ، میں نے تو فیس بک پہ دیکھا آپ کو 2-4 ڈاکٹر آپ کے ساتھ میں نے دیکھے ہیں جو اس پہ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو متاثرین ہیں اس واقعے سے کہ باہر سے ایجوکیشن حاصل کر کے آتے ہیں اور یہاں ان کو کوئی رسپانس نہیں ملتا؟ دیکھیں ویسے تو اگر ایک ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو یہ مور دین 10,000 ڈاکٹرز ہیں جو کہ یا تو آلریڈی ڈاکٹر بن چکے ہیں یا اس پروسیس میں ہے. سب کے سب متاثرین میں آتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس مسئلے پہ اگر آپ غور نہیں کرتے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں نکالتے ہیں، تو جو آج ایک بندہ گیا ہے باہر پڑھنے کے لیے یا آنے والے مہینے میں جا رہا ہے یا 2 مہینے پہلے جا چکا ہے، وہ بھی اس مسئلے میں انکلوڈیڈ ہے. کیونکہ آپ اس مسئلے کا حل نہیں نکال رہے ہیں. لوگ جا رہے ہیں ایجوکیشن کا معیار باہر کا دیکھ کے، وہ سمجھتے ہیں کہ باہر اچھا معیار ہے اس لیے وہ جا رہے ہیں، لیکن واپسی پہ یہ حال ہو رہا ہے. تو ابھی یہ 10,000 ہیں تو کل کو یہ 50,000 بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلتا نظر نہیں آ رہا. یہ تو اگر ایک جو سچویشن نظر آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو متاثرین ہیں اس چیز کے، تو یہ نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آپ، میں نے تو 5-6 بندے ہی دیکھے ہیں آپ کے ساتھ. اصل میں جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ہے وہ آپ کو میں نے آگے بھی اس چیز پہ تھوڑا سا بتایا تھا کہ یہ ایک مافیا ہے. ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں اور پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر زبیر نام تھا ان کا، وہ اس سسٹم کے خلاف نکلے تھے، اور 2-4 ڈاکٹرز انہوں نے سوسائڈس کی اسی وجہ سے کہ وہ اس سسٹم کے خلاف نکلے. انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا مافیا ہے جس کو ختم کرنا مشکل ہے، اس لیے لوگ ڈرتے ہیں. اب آپ نکلے ہوئے ہیں، آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ اکیلے تو نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ لوگ جڑیں گے تب کریں گے. اور دوسرا اس کا قانونی کوئی طریقہ ہے، عدالت میں جایا جا سکتا ہے، تو کوئی کیس وغیرہ کیا آپ نے؟ عدالت میں گئے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے قدم تو کسی کو اٹھانا ہی پڑتا ہے، وہ چاہے میں اٹھاؤں یا کچھ لوگ میرے ساتھی ہیں KPK میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز پہ اسٹرگل کر رہے ہیں. ہمارا جو تھا، ہم نے کہا کہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے لوگوں سے، کیونکہ دیکھیں ظالم جو حکمران ہوتا ہے اس کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی پڑتی ہے، نہیں تو آپ کے آگے جو مستقبل جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس ظلم کا شکار ہوتے رہتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے پرسنلی میں نے وفاقی مؤثر جو ہمارے اسلام آباد کی جتنی بھی انسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں ان کو وہ ڈیل کرتے ہیں، اگر کسی کو شکایت ہوتی ہے ان کے پاس جایا جاتا ہے. سب سے پہلے میں اپنی ایک اپلیکیشن لے کے ان کے پاس گیا. انہوں نے بھی کیا کہا کہ جی یہ جو کونسل ہے اس پہ ہمارا اختیار ایسا ہے کہ آپ سمجھیں کہ بس نہ ہی سمجھیں ہم سے، لیکن ہم آپ کی کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے. لیکن انہوں نے کچھ ایسی ویسی ہیلپ نہیں کی کہ جس سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ دنوں پہلے تک یہ PMDC کا ایک کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، جس میں سپریم کورٹ کو تحلیل کر دیا گیا یہ اسی کرپشن وغیرہ کی بنیاد پر. چیف جسٹس صاحب نے آرڈر دیا اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جس کو بھی PMDC سے شکایت ہے وہ سپریم کورٹ آئے، میرے پاس آئے، میں اس کا مسئلہ حل کروں. میں نے سمجھا یہ آسان سی بات ہے، میں اپنی فائل اٹھائی، میں چلا گیا سپریم کورٹ میں. دیکھیں پاکستان میں انصاف حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں. سپریم کورٹ میں گیا، سب سے پہلے تو مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ چیف جسٹس صاحب بیٹھتے کہاں ہیں، یا انہوں نے جو ہیومن رائٹ سیل بنایا ہے وہاں تک مجھے کسی بندے نے پہنچنے نہیں دیا. میں نے کچھ ریفرنس وغیرہ کچھ جان پہچان سے میں اندر گیا، جا کے میں نے ایک اپلیکیشن نہیں، میں نے میرے خیال سے 26-27 اپلیکیشن وہاں ان کو پوسٹ کیے ہیں، سبمٹ کیے ہیں، کیونکہ بائی ہینڈ وہ نہیں لیتے ہیں. میں نے وہ سبمٹ کیے ہیں، اس کے میرے خیال ہے 3 ماہ گزر چکے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ایسے بھی ظاہر کیے، سارا کچھ کیا، نہیں ہوا. اس کے بعد مجھے وہیں عدالت میں ایک بندے نے گائیڈ کیا کہ آپ اس طرح کریں، اس چیز سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. یہ جو ہیومن رائٹ سیل ہے یہ صرف ایک نام کی چیز ہے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتا. آپ اس طرح کریں کہ آپ ایک فائل کریں، CM میں فائل ہوتی ہے، جو PMDC کا کیس چل رہا ہے اس میں آپ پارٹی بنیں. میں نے وہ کیا. وہاں پر ایک رجسٹرار اور یہ منشیوں کے سائن کروانے میں 25-30 ہزار روپیہ انہوں نے بٹورا مجھ سے. اچھا.
صرف ایک سائن کی خاطر. حالانکہ مجھے بھی پتا ہے اور یہ عدالتی نظام ان سب کو بہترین طریقے سے پتا ہے کہ سائن کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے. جو کاپیز ہوتی ہیں یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس پہ میں مانتا ہوں کہ پیسے لگتے ہیں, سائن کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں. لیکن انہوں نے مجھ سے رشوت لی, میں نے دی, کیس اپنا فائل کیا, اس میں پارٹی بننے کی درخواست دی, اس کو بھی 2 ماہ گزر چکے ہیں, اس کا بھی کوئی حل نہیں نکلا. ان ساری چیزوں سے اتنا میں فرسٹریٹ ہوا کہ میں نے پریس کلب کے سامنے جا کر کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہم نے وہاں جا کے ان کو وارننگ بھی دی ہے کہ آپ اگر ہمارے اس کیس پہ کچھ اپنی اگر نظر کرم نہیں فرماتے ہیں تو کل کو یہ ہم لوگ غلط کام کرنے کی طرف بھی جا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ جب ایک بندے کو مجبور کرتے ہیں, اس کا حق نہیں دیتے ہیں, تو وہ غلط طریقے پہ جائے گا. پھر اس کے بعد ہم لوگ ہائی کورٹ کا ہم نے دروازہ کھٹایا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا کچھ لوگ ملے, ہم نے 4-5 لاکھ روپے کا ایک وکیل ہائر کیا, اس کے تھرو ہم نے کیس کیا. ابھی اس کی میرا خیال ہے منگل کو ہیرنگ ہے, اس کی ڈاکومنٹس میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. اس میں ہم نے یہ موقف کیا ہے ان کے خلاف کہ اگر آپ نے انصاف دینا ہے, اگر آپ نے ہمارا سٹینڈرڈ چیک کرنا ہے, تو پھر آپ اس کو امتیازی سلوک کے بنا پر نہ چیک کریں. ہم نے پڑھا ہے, ہم کر سکتے ہیں, تو پھر آپ ہمیں اس لیول پہ کریں جو آپ یہاں کے لوکل گریجویٹ سے کروا رہے ہیں. پاکستان میں ایک FCPS ایگزام ہوتا ہے, وہ سارے پاکستانیوں سے لیا جاتا ہے. امریکہ چلے جاتے ہیں, US MLE ایگزام ہوتا ہے, پلیب ہوتا ہے UK کے لیے, وہ ساروں کے لیے ہوتا ہے. سٹینڈرڈ کی بنیاد پر نہیں ہوتا وہ ایگزام کہ جی آپ دوسرے ملک سے آ رہے ہیں تو آپ کا سٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے اس لیے ایگزام لے رہے ہیں. وہ اس لیے ایگزام لیتے ہیں کہ آپ نے اس ملک میں جا کے پریکٹس کرنی ہے, وہاں کی ریزیڈنسی ٹریننگ لینی ہے, تب ایگزام ہوتا ہے. آپ ہم سے بھی اس طرح کا ایگزام لے لیں, FCPS لے لیں ہم سے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ہم سے جو NEB ایگزام ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ڈسکریمنیشن کی بنیاد پہ لیا جاتا ہے کہ جو باہر سے آئے ہیں ان کو باہر ہی بھیج دیا جائے, ان کو ملک میں واپس نہ لایا جائے, کیونکہ ہمارا سسٹم یہ افورڈ نہیں کر سکتا. پنجاب گورنمنٹ کا ایک آرڈر تھا کہ جو یہ آ رہے ہیں نئے ڈاکٹرز, آپ ان کی تعداد کم کریں کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ابھی پاکستان میں 4 لاکھ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, جو اویلیبل ہیں وہ صرف 1.5 لاکھ ہیں. ان میں سے بھی 50-60 ہزار جو فیمیلز ہوں گی وہ اویلیبل نہیں ہیں, رجسٹرڈ ہیں لیکن اویلیبل نہیں ہیں. تو ہمیں جو 10-12-15 ہزار لوگ ہیں ان کو سسٹم کا حصہ بناتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے, یہ ایشو ہے. اچھا, تو یہ جو آپ نے کیس دائر کیا ہے اس کی کوئی پیش رفت ہوئی ہے ابھی؟ اس میں جو آپ اس کے نکات ہیں کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں؟ پیش رفت تو دیکھیں سر, میں جب سپریم کورٹ میں گیا تھا میں اس چیز پہ بڑا ہوپ فل تھا کہ اس پہ کام کیا جائے گا, کیونکہ چیف جسٹس صاحب اس چیز پہ بڑا انٹرسٹڈ ہے. لیکن وہاں سے کچھ مجھے اچھی امید بھی نہیں آئی, 2 مہینے گزر گئے. ہائی کورٹ میں جو ہم نے کیس کیا ہے اس کا جو سب سے پہلا بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے. ہمارے لیے بھی, کسی بھی کنٹری سے کوئی بندہ آ رہا ہے اس کے لیے بھی, اور پاکستان کے اپنے گریجویٹس کے لیے بھی, ہمیں یہ جو امتیازی سلوک کی بنا پر دور رکھا جا رہا ہے یہ نہ کیا جائے. کیونکہ دیکھیں یہاں پر جو لوگ پڑھتے ہیں, جو گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھ رہے ہیں, وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ پڑھ رہے ہیں. آپ بھی دے رہے ہیں, میں بھی دے رہا ہوں, وہ خود بھی دے رہے ہیں. ہمارے ٹیکسوں پہ پڑھ کے ان کا 4تھا-5واں سال آتا ہے, وہ باہر کے ویزے لگوا کے باہر چلے جاتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. ہم نے اپنے ماں باپ کا پیسہ 40-50 لاکھ روپیہ لگا کے باہر اپنے خاندان سے, اپنے گھر والوں سے, گلی محلے سے دور رہ کے مشکل ٹائم گزارا. اس کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. ہمیں خدمت کرنے کا جو موقع ہے وہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ ہمارا بنیادی نقطہ ہے کہ آپ نے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں سسٹم کا حصہ بنائیں تو پھر ہمیں جو سب کے لیے ایک پالیسی ہے اس پہ عمل درآمد کروائیں. کیونکہ آپ کا مقصد ہمیں سسٹم میں لانا ہونا چاہیے, لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں ہے. آپ کا مقصد ہمیں سسٹم سے دور رکھنا ہے. اس کے خلاف ہم نے کیس کیا. ٹھیک ہے, کیس ہو گیا. اب یہ تو عدالت چاہے گی جو بھی فیصلہ آئے گا وہ دونوں طرف سے دلائل پیش کیے جائیں گے. تو آپ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جو ہمارے حکام بال ہیں ان سے آپ کوئی درخواست کرنا چاہتے ہیں, کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں, آپ عام پبلک کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں, یا اپنے جو آپ کے کولیگس ہیں ان کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں اپنے کولیگس جو فورن میڈیکل گریجویٹس ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا, دیکھیں ایک بندہ کبھی بھی سارے مسئلے حل نہیں کر سکتا. آپ کا اپنا مسئلہ ہے, میرا بھی اپنا مسئلہ ہے, تو میں نکلا ہوں. اگر میرا نہ ہوتا تو شاید میں کسی کے لیے نہ نکلتا. آپ سب کا اپنا مسئلہ ہے, آپ نکلیں, باہر نکلیں. جتنے بھی لوگ ہیں سب باہر نکلیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مظلوم ہے یہ آج بول پڑے. جب تک آپ نہیں بولیں گے ظلم سہتے رہیں گے, یہ آپ ظلم کرتے رہیں گے. باقی حکام بالا سے, چیف جسٹس صاحب سے یا آرمی چیف سے, جتنے بھی ہمارے یہ اس چیز کو دیکھنے والے ہیں ان کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے پڑھ لیا ہے, 5-6 سال لگائے ہیں, یہ کریم آف دا نیشن ہوتے ہیں کہ ان کو آپ ضائع نہ کریں.
डॉक्टर्स का काम हॉस्पिटल में बैठ के मरीजों की खिदमत करना, लोगों की जान बचाना है, ना कि सड़कों पे ख्वार होना या इस सिस्टम के खिलाफ बाहर निकलना। अगर एक बंदा है, वो देखें एक कोई यूनियन है उनकी, कोई मजदूर हैं, अगर वो बाहर निकलते हैं, उनकी एक बात भी बनती है कि उनको कोई शायद मजदूरी में तंग किया जा रहा है, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, कुछ नहीं दिया जा रहा, तब वो बाहर निकलते हैं। हम तो खिदमत करना चाहते हैं, हम तो किसी के खिलाफ भी नहीं जा रहे हैं, हम इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, तो फिर हमें आप बाहर सड़कों पे निकलने का मौका क्यों दे रहे हैं? तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उन पे एक दफ़ा नज़र डालें, आपको पता चलेगा कि ये लोग हम पे कितना जुल्म कर रहे हैं। फिर जो करेंगे आप, जैसा करेंगे वो मैं मंजूर। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप देख रहे थे डॉक्टर शहरयार साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये एक अवामी मसला है, ये हम लोगों का भी मसला है, ये सिर्फ डॉक्टरों का मसला नहीं है। कि अगर ये हमने खुद गवर्नमेंट सेक्टर में देखा है, जो हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उन पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि कितना ख्वार किया जाता है और छोटे छोटे मसलों पे तंग किया जाता है। अगर डॉक्टर की कमी होती है, कोई भी इमरजेंसी अगर हो जाए तो आप जाएँ तो वहाँ डॉक्टर कम होते हैं और मरीज बेतहाशा होते हैं। तो अगर जो डॉक्टर साहब के कोलीग हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप निकले बाहर, आप इनके साथ तावन करें। हमें भी पता है कि ये एक जनरल मसला है, हम लोग भी आप लोगों के साथ शामिल होंगे, लेकिन हम लोग अगर शामिल होंगे तो हमें इतने मसाइल नहीं पता कि हम इस पे डिस्कशन नहीं कर सकते। आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको पता है जो इंसानियत की खिदमत करता है अल्लाह ताला उसकी खिदमत करता है। और इकबाल साहब ने फरमाया कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। खुदा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।